بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 سے 80 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر فیض الحسن نسیم اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ رخصت ہوا۔ امید ہے ہمارے دوستوں نے اس مقدس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے خوب فائدہ اٹھایا ہوگا۔ ہماری طرف سے اپنے تمام ساتھیوں کو عید الفطر مبارک۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورت حامیم السجدہ۔ یہ قرآن مجید کی 41ویں سورت ہے، اسے سورت فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حقانیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا اعلان کر رکھا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں۔ ظاہر ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھانا چاہ رہا ہے، وہ جو ویسے اللہ کی ذات کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں۔ کہاں کہاں؟ فی الآفاق، اس کائنات کے اندر، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق۔ کہاں تک دکھائیں گے یہ نشانیاں؟ اللہ کہتے ہیں کہ اتنی نشانیاں انہیں دکھا دیں گے جیسے روشن دن میں چیزیں واضح ہو کے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے ان کو بھی ہماری نشانیاں اسی طرح سے یہ ثابت کریں گی، یہ دکھائیں گی ان کو کہ حق کیا ہے، اور یہ کہہ اٹھیں گے حق یہی ہے، حق سچ دین اسلام ہی ہے۔ آج کے دور میں اس اعلان کو سمجھنے کے لیے صرف اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سائنس کے میدان میں ہونے والی تحقیقات اور ان سے حاصل ہونے والے نتائج کے ذریعے دنیا پر اسلام کی حقانیت کو آشکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں سے ہم 8 سے 80 کے پلیٹ فارم سے اسی حوالے سے مستند معلومات اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سائنس کے میدان میں جس رفتار سے دین اسلام کے حق میں شواہد اور ثبوت سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی حیران کن ہے۔ ابھی ماہ رمضان ختم ہوا اور اس میں ہم نے روزے رکھے الحمدللہ۔ اسی روزے کو دیکھ لیجئے، اس کے حوالے سے اگر آپ سائنٹیفک لٹریچر تلاش کرنا شروع کریں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر میں بالواسطہ یا بلا واسطہ دین اسلام کی اس عظیم عبادت کے حوالے سے سائنسی تحقیقات کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، معلومات کا ایک انبار ہے، اور ان تحقیقات میں اس عبادت کے حوالے سے ایسے فوائد سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی حیرتوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آج ہم اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ معلومات پیش کر رہے ہیں جو غیر مسلم سائنسدانوں نے دریافت کی ہیں، اور ذرا دیکھیے اللہ کی ذات اپنے اعلان کو کس طرح عملی جامہ پہنا رہی ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں جہاں سے ہم نے یہ مواد لیا ہے، جس سائنٹیفک لٹریچر سے ہم نے یہ مواد لیا ہے، ان سائنٹیفک آرٹیکلز، ان مقالوں کے لنکس، بلکہ ان کی پکچر آپ کو اسکرین شاٹ کے ذریعے شیئر کریں گے۔ ہماری خواہش یہ ہوگی کہ آپ بھی ان آرٹیکلز کو خود پڑھ کے دیکھیں۔ ہم تو اپنے محدود سے وقت کی بدولت ایک خلاصہ سا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اگر آپ ان آرٹیکلز کو خود پڑھ کے دیکھیں گے نا، ان معلومات سے جو ہم 8 سے 80 کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس سے کہیں زیادہ معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ لیکن روزے کے حوالے سے ان سائنسی تحقیقات کی بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ روزہ رکھنے کا عمل یا فاسٹنگ مختلف شکلوں میں قدرتی طور پر تقریباً تمام جانوروں میں پایا جاتا ہے۔ بعض جانور تو کئی مہینے کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ کچھ جانور مختصر روزہ بھی رکھتے ہیں۔ روزے کے حوالے سے سب سے پہلا مستند اور حیران کن مشاہدہ آج سے لگ بھگ 80 سال پہلے سامنے آیا تھا، جب یہ دریافت ہوا تھا کہ چوہوں کی خوراک میں اگر ناغہ کر دیا جائے یا چوہوں کو فاقہ کرایا جائے تو ان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، روزہ عمر میں طوالت کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ روزے کی افادیت کو سمجھنے کے لیے تحقیقات کا آغاز ہوا، اور پھر سائنسدانوں نے روزے کو مختلف اقسام میں تقسیم کر ڈالا۔ مثلاً الٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ، جسے ADF کہا جاتا ہے، یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، جسے
IMF کہا جاتا ہے، یا ناکٹرنل فاسٹنگ، یا ڈائٹ ریسٹرکٹیڈ فاسٹنگ، یا ٹائم ریسٹرکٹیڈ فاسٹنگ، اور یہ واضح رہے کہ مسلمان رمضان المبارک میں اور بالعموم جو اور روزے بھی رکھتے ہیں یہ ٹائم ریسٹرکٹیڈ فاسٹنگ کی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کیلوری ریسٹرکٹیڈ فاسٹنگ وغیرہ وغیرہ بہت ساری اقسام روزے کی سائنسدانوں نے بنا دی، اور پھر ہر حوالے سے انہوں نے روزے کے فوائد، روزے کے نقصانات کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ روزہ ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں عبادت کے طور پہ موجود ہے۔ مثلاً یہودی یوم کپور کا روزہ رکھتے ہیں، عیسائی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہندو مت اور بدھ مت کے پیروکار بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان سب میں مسلمانوں کے ماہ رمضان کے روزے ایک ممتاز اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ آئیے آپ کو غیر مسلموں کی گئی سائنسی تحقیقات کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا کے دو سائنسدانوں والٹر لونگو اور میرک میٹسن نے سن 2014 میں روزے کے حوالے سے شائع ہونے والے کچھ 100 سے زیادہ تحقیقی مقالوں کا تنقیدی جائزہ لیا اور ان سے حاصل ہونے والی معلومات کی طبی افادیت پر غور کیا۔ نتائج سامنے آئے تو پتہ چلا کہ روزہ تجرباتی جانوروں میں نہ صرف لمبی عمر کا سبب بنتا ہے، بلکہ یہ کینسر، دل کے امراض، ذہنی بیماریوں اور ذیابیطس یا شوگر جیسے امراض سے بھی بچاتا ہے۔ اسی طرح روزہ انسانوں میں اوبیسٹی یعنی موٹاپے، ہائپرٹینشن یعنی بلند فشار خون جسے ہم بلڈ پریشر بھی کہتے ہیں، استھما یا دمہ، اور ریومیٹائڈ آرتھرائٹس یا جوڑوں کے درد سے بھی انسانوں کو محفوظ رکھنے کا کام کرتا ہے۔ امریکہ سے چلتے ہیں ایک اور ترقی یافتہ ملک چین کی طرف۔ چین کی نینجنگ میڈیکل یونیورسٹی اور اس سے منسلک کینسر ہسپتال سے وابستہ طبی ماہرین اور محققین نے سن 2014 میں ہی گزشتہ 20 سالوں میں شائع ہونے والے 88 تحقیقی مقالوں کا جائزہ لیا اور اس بات کا پتہ لگایا کہ تجرباتی جانوروں میں کینسر کے آغاز، اس کی بڑھوتری اور اس کے پھیلاؤ پر روزہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ حاصل کردہ نتائج سے پتہ چلا کہ 91% جانوروں میں تجرباتی روزے نے کینسر مخالف اثرات پیدا کیے۔ ان اثرات کے تحت کینسر کے آغاز، کینسر کی بڑھوتری اور کینسر کے پھیلاؤ میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی۔ سن 2015-2016 میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں کے گروہ نے 69 کے قریب تحقیقی مقالوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے مسلمانوں میں رمضان کا روزہ 11 سے 22 گھنٹے تک کا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان روزوں کے باعث مسلمانوں میں جسمانی وزن میں کمی، خون میں کولیسٹرول نامی مادے کی سطح میں رد و بدل اور ٹرائی گلیسرائڈز نامی مادوں کی مقدار میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں روزہ مسلمانوں کو جسمانی وزن کے حوالے سے جو عوارض ہو سکتے تھے ان سے، کولیسٹرول کی سطح کے حوالے سے جو عوارض و امراض ہو سکتے تھے ان سے، اور ٹرائی گلیسرائڈز کی سطح کے حوالے سے جو امراض ہو سکتے تھے ان سے بچانے میں کردار ادا کر رہا تھا۔ سن 2015 ہی میں شائع ہونے والے ایک اور مقالے میں امریکہ، اٹلی، جرمنی اور برطانیہ کے مختلف اداروں سے منسلک ماہرین نے تجرباتی جانوروں اور انسانی صحت پر روزے کے اثرات کے حوالے سے ہونے والے تحقیقاتی کاموں کا ایک جائزہ لیا۔ اس مطالعے سے حاصل ہونے والے نتائج بہت دلچسپ تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کی طرح رکھا گیا روزہ، آپ کو جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا ٹائم ریسٹرکٹیڈ فاسٹنگ، جی ہاں، مسلمانوں کی طرح کا رکھا گیا روزہ جانوروں اور انسانوں کو بڑھتی عمر اور اس سے منسلک بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا کہ روزے سے پیدا ہونے والے مثبت اثرات یا اس کی مثبت تبدیلیوں کی اثر خیزی کھانے پینے کے اوقات سے جڑی ہوئی ہے۔ جی ہاں، جس طرح سے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، یعنی صبح صادق سے پہلے سحری اور سورج غروب ہونے کے بعد افطار۔ چنانچہ ان سائنسدانوں نے اپنے تبصرے میں اس بات کا اعتراف کیا
کہ مذہبی روزے کے دوران جس طرح کی پابندیاں انسانی صحت پر یہ مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں، رضاکارانہ طور پر ان پابندیوں پر عمل کرنا انسان کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن کے ایک مقالے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ مقالہ سن 2015 میں اس کے ایک شمارے میں شائع ہوا، اور اس مقالے میں اگرچہ کچھ سائنسدانوں نے یہ کہا کہ روزے کو ایک طریقہ علاج کے طور پر اختیار کرنے کے حوالے سے ابھی خاطر خواہ شواہد دستیاب نہیں ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ روزہ انسان کے جسم اور انسان کی صحت پر بہت ہی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ چنانچہ ان سائنسدانوں نے تجویز کیا کہ اس حوالے سے سائنسی تحقیقات کو فروغ دیا جانا چاہیے تاکہ یہ دریافت ہو سکے کہ روزے کو ایک مؤثر طریقہ علاج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ امریکہ کی ایک ریاست ہے میساچوسیٹس، اس کی ایک یونیورسٹی ہے بoston یونیورسٹی۔ بoston یونیورسٹی کے کچھ سائنسدانوں نے سن 2018 میں 93 تحقیقاتی کاموں کا جائزہ لینے کے بعد ایک رپورٹ تیار کی، اور اس رپورٹ میں یہ اعتراف کیا کہ روزہ رکھنے سے انسان کا جسمانی وزن کم ہوتا ہے اور انسولین کی اثر پذیری میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ذیابیطس اور شوگر ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ چلتے ہیں جناب پولینڈ کی ایک یونیورسٹی ہے نکولس کوپرنیکس یونیورسٹی۔ اس کے کچھ سائنسدانوں نے سن 2019 میں ایک مقالہ شائع کیا جس میں انہوں نے روزے اور دل کے امراض سے متعلق کی گئی 99 تحقیقات کا جائزہ لیا، اور یہ سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ کھانے پینے کے معاملات میں وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھنے والا روزہ، جی ہاں، جیسا مسلمان رکھتے ہیں، وہ دل کی صحت کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ ایسا روزہ نقصان دہ چکنائیوں کو کم کرتا ہے، ذیابیطس یا شوگر کے مرض میں مثبت بہتری لاتا ہے، اور بلند فشار خون یعنی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ کیا روزے کے ذریعے ذیابیطس یا شوگر کے مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے سن 2020 میں میکسیکو کے کچھ سائنسدانوں نے اس حوالے سے کی گئی 46 تحقیقاتی رپورٹس کا جائزہ لیا۔ پتہ چلا کہ تجرباتی جانوروں میں تو روزے کے ذریعے ذیابیطس کو نہ صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے ختم بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ روزے کے باعث ان میں آٹوفیجی لائسوسوم پاتھ وے کے ذریعے نہ صرف لبلبے کے یعنی پینکریاز کے مردہ بیٹا خلیوں کو ختم کیا جاتا ہے، بلکہ صحت مند بیٹا خلیے خوب نشو و نما بھی پاتے ہیں۔ واضح رہے کہ پینکریاز یعنی لبلبے کے بیٹا سیلز ہی وہ خلیے ہیں جہاں انسولین پیدا ہوتا ہے، انسولین ذخیرہ ہوتا ہے اور بوقت ضرورت وہاں سے خارج ہوتا ہے۔ چنانچہ بیٹا سیلز کی بڑھوتری کا مطلب یہ ہوا کہ بوقت ضرورت انسولین کی دستیابی ممکن ہو جاتی ہے۔ تاہم انسانوں میں ابھی تک اس حوالے سے جو شواہد سامنے آئے ہیں اس کے مطابق فی الحال روزے کے ثابت شدہ اثرات ہیں جسمانی وزن میں کمی، جمع شدہ چکنائی میں کمی، اور خون میں گلوکوز یعنی شکر اور انسولین کی کمی۔ ان سائنسدانوں کا خیال ہے کہ روزے کو ذیابیطس کے علاج کے لیے استعمال کرنے سے پہلے اس معاملے میں مزید تفصیلی تحقیق کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی ایک تحقیقی جائزہ 2021 میں امریکہ کی سینٹرل مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے کالج آف میڈیسن کے کچھ سائنسدانوں نے بھی شائع کیا، جنہوں نے 39 تحقیقی مقالوں کے مطالعے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اب تک ہونے والی تحقیقات کے مطابق روزے کو ذیابیطس کے طریقہ علاج کے طور پر استعمال تو کیا جا سکتا ہے، تاہم ابھی اس میں مزید تحقیق اور احتیاط کی گنجائش موجود ہے۔ امریکہ سے چلتے ہیں جناب نارتھ کی طرف، شمال کی طرف، کینیڈا کے طبی ماہرین کے ایک گروہ نے سن 2020 میں ہی ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ کیا روزے کو وزن کم کرنے کے ایک طریقہ علاج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے گزشتہ 20 سالوں میں شائع ہونے والے کوئی 65 کے قریب تحقیقاتی مقالوں کا جائزہ لیا، اور یہ ماہرین طب اس نتیجے پر پہنچے
کہ روزہ اوبیسٹی یعنی موٹاپے کے علاج کے لیے ایک مؤثر طریقہ علاج ہو تو سکتا ہے، تاہم ان ماہرین کا خیال ہے کہ چونکہ ابھی تک اس ضمن میں کیا جانے والا کام نسبتاً محدود ہے، اس لیے اس بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اور اسے طریقہ علاج کے طور پہ استعمال کرنے سے پہلے مزید تحقیقی کام کی ضرورت ہے۔ نارتھ امریکہ، شمالی امریکہ سے آتے ہیں جناب یورپ کی طرف۔ یورپ میں ہالینڈ کی ایک یونیورسٹی کے کچھ سائنسدانوں نے سن 2021 میں ہی ایک تحقیقاتی مطالعے میں دماغی امراض، دماغی صحت اور ذہنی صلاحیتوں پر روزے کے اثرات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کوئی تقریباً 211 تحقیقاتی کاموں کا ایک جائزہ لیا اور اس جائزے سے یہ بات سامنے آئی کہ صحت مند افراد پر تو روزے کے کوئی شارٹ ٹرم مثبت یا مختصر دورانیے کے مثبت اثرات نظر نہیں آتے، لیکن جو افراد مرگی یعنی ایپیلیپسی، الزائمر اور ملٹیپل سکلروسس کا شکار ہوں، ان کی جسمانی صحت پر روزہ رکھنے کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جبکہ تجرباتی جانوروں میں تو پارکنسن، دل کے دورے، آٹزم، موڈ اور انگزائٹی جیسے امراض میں بھی روزے کے باعث بہتری دیکھنے کو ملی۔ چنانچہ یہ سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ روزہ دماغی امراض، دماغی صحت اور ذہنی صلاحیتوں میں بہتری لا سکتا ہے۔ البتہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس ضمن میں مزید تحقیقاتی کام کی ضرورت ہے۔ جناب روزے کے بارے میں غیر مسلم سائنسدانوں کی جدید ترین تحقیقات کی یہ جھلک اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اسلامی عبادات کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، اور اللہ یقیناً ان لوگوں پر ان سچائیوں کو کچھ اس طرح سے کھول کر رکھ دے گا کہ یہ لوگ کہہ اٹھیں گے انہ الحق، کہ حق یہی ہے۔ البتہ اس میں ایک بڑی افسوسناک بات کا بھی ذکر کرتا چلوں، اور وہ تکلیف دہ بات ہے کہ سچائیوں کا ایسا آئینہ دکھانے والی یہ جتنی سائنسی تحقیقات کا ہم نے ذکر کیا، ان میں کہیں کسی مسلمان سائنسدان کا، کسی مسلمان محقق کا کوئی نمایاں نام نظر نہیں آتا۔ امید ہے ہمارے دوستوں کو روزے کے بارے میں جدید تحقیقی معلومات پر مبنی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ایسی ہی معلومات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک فیض الحسن نسیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کیجئے، اور ہاں، ان ویڈیوز کے لنکس اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے۔ یاد رکھیے، علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی۔